السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا آج کی اس نشست میں، جس کا موضوع ہے جنوں اور شیطانوں کے وجود پر دلائل۔ جن، شیطان اور جادو کے درمیان بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، بلکہ جادو کی بنیاد ہی جنات اور شیاطین ہیں۔ بعض لوگ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر جادو کی تاثیر کے قائل نہیں، اس لیے پہلے جنات و شیاطین کے وجود پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو قرآن سننے کے لیے پھیر دیا تھا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 29۔ دوسری دلیل، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے انبیاء و رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن سے تمہیں ڈراتے تھے؟ سورہ انعام آیت نمبر 130۔ تیسری دلیل، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر انہوں نے دوسرے جنوں سے کہا ہم نے ایک بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 1۔ چوتھی دلیل، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے بعض لوگ جنوں کے بعض افراد کی پناہ لیتے تھے تو انہوں نے ان جنوں کے کبر و سرکشی کو اور بڑھا دیا۔ سورہ جن آیت نمبر 6۔ پانچویں دلیل، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون، بے شک شیطان شراب اور جوا کی راہ سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دینا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ اب باز آ جاؤ گے؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 91۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 21۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں بہت ساری آیات اس بات کی دلالت کرتی ہیں، بلکہ قرآن کریم میں تو مکمل ایک سورہ ہے جن کے نام سے، سورہ جن 29ویں پارہ میں۔ لفظ جن قرآن مجید میں 22 مرتبہ آیا ہے، لفظ الجان 7 مرتبہ اور لفظ شیطان 68 مرتبہ آیا ہے، 68 مرتبہ، اور لفظ شیاطین 17 مرتبہ ذکر کیا گیا، جس سے اس موضوع کے متعلق قرآنی دلائل کی کثرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حدیث کے دلائل، نمبر 1، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ہم سے اچانک غائب ہو گئے، چنانچہ ہم انہیں وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کرنے لگے اور آپس میں ہم نے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اغوا کر لیا گیا ہے یا قتل کر دیا گیا ہے۔ ہماری وہ رات انتہائی پریشانی کے عالم میں گزری۔ صبح ہوئی تو ہم نے آپ کو غار حرا کی جانب سے آتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ رات آپ اچانک غائب ہو گئے تھے۔ ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ نہ ملنے پر رات بھر ہم پریشان رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ آیا تھا، تو میں اس کے ساتھ چل پڑا اور جا کر انہیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر اس جگہ پر گئے اور ہمیں ان کے نشانات اور ان کی آتشیں علامات دکھائیں
اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جنہوں نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایسی ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر بسم اللہ پڑھا گیا ہو، اور ہر گوبر تمہارے جانوروں کا کھانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہنے لگے لہذا تم ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا مت کرو، کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 170-90۔ دوسری حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرا خیال ہے کہ تمہیں بکریاں اور دیہاتی ماحول بہت پسند ہے، سو جب تم اپنی بکریوں اور اپنے دیہات میں ہو اور اذان کہو تو اپنی آواز بلند کر لیا کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو جن اور انسان اور جو چیز بھی سنتی ہے وہ قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 343۔ تیسری دلیل، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر نکلے اور ان کا ارادہ عکاظ کے بازار میں جانے کا تھا، اور ادھر شیاطین اور آسمان سے آنے والی خبروں کے درمیان رکاوٹیں پیدا کر دی گئیں، اور ان شیطانوں پر ستارے ٹوٹنے لگ گئے تھے۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کے پاس خالی واپس آتے تو اسے آ کر بتاتے کہ ہمیں کئی رکاوٹوں کا سامنا ہے اور ہم پر شہاب ثاقب کی مار پڑنے لگ گئی ہے، تو آپس میں کہتے کہ ایسا کسی بڑے واقعے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہذا مشرق و مغرب میں جاؤ اور دیکھو کہ یہ رکاوٹیں کیوں پیدا ہو رہی۔ چنانچہ تہامہ کا رخ کرنے والے شیاطین جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ نکلے۔ آپ اس وقت نخلا میں تھے اور عکاظ میں جانے کا ارادہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، ان جنات کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑھی تو اسے غور سے سننے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آسمان کی خبریں سننے سے روک رہی ہے۔ سو یہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور ان سے کہنے لگے ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو کہ بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ کبھی کسی کو شرک نہیں کریں گے۔